میں تمام حاضرین کو اور تمام ہمارے ملک عزیز کے دیش واسیوں کو آج کی اس عظیم الشان دن پر یوم آزادی کی خاطر ہم آپ یہاں جمع ہیں، میں سبوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہی وہ دن ہے جس دن کو ہمارا ملک آزاد ہوا، جس تاریخ کو ملک آزاد ہوا اور ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے اپنی قربانی پیش کی، اپنا وطن چھوڑا، سلاخوں کے پیچھے زندگی گزاری، صرف اس لیے کہ ہمارا پیارا ملک آزاد ہو جائے، انگریزی سامراج سے اس کو چھٹکارا مل جائے، ظلم و جبر کا خاتمہ ہو جائے اور ہر ایک ہندوستانی امن، چین اور شانتی کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ ہم سب کو ضروری ہے کہ ہم اپنے مجاہدین کی زندگی کو پڑھیں اور سمجھیں کہ انہوں نے کس طرح سے ہمارے لیے، ہمارے ملک عزیز کے لیے اپنی جان کو جوخم میں ڈالا اور اپنی جان کو قربان کیا، شہید ہوئے، صرف اس لیے تاکہ ہم اور آپ آزادی کے ساتھ سر کو اٹھا کر اس ملک میں جی سکیں۔ ہمارے بزرگوں میں سب سے پہلے علامہ فضل حق خیر آبادی چشتی لکھنوی، آپ نے سب سے پہلے دہلی کی سرزمین پر فتوی جہاد دیا اور اسی فتوے نے گویا کہ پہلا پتھر رکھا آزادی کا، اور پھر پورے ملک کے اندر ہندو مسلم ایک جٹ ہو کر کے، ہندو مسلم سکھ عیسائی ہر کسی نے مل کر اس ملک کو آزاد کرانے میں اپنا یوگدان پیش کیا۔ ہمارے علامہ مفتی کفایت اللہ کافی مراد آبادی، حضرت علامہ مفتی عنایت کاکوروی، حضرت فیض الحسن سہارنپوری، بہت سے علماء ائمہ نے جان کی بازی لگائی ہے، رنگون اور کالا پانی کی سزاؤں کو جھیلا ہے، تب جا کر کے یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ 27 سال کی عمر میں جناب اشفاق اللہ خان نے پھانسی کے پھندے کو چوما ہے، جناب جو ہے ہمارے گاندھی جی نے، نہرو جی نے اور بھگت جی نے، ان تمام حضرات نے جب شہادت کا جام پیا ہے تب یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ اور ہمارے مجاہد آزادی بہادر شاہ ظفر، ان کو بھی کالا پانی بھیج دیا گیا اور ان کو ناشتے میں، تاریخ پڑھیں آزادی کی تو ناشتے میں جب انہوں نے ناشتہ مانگا تو ان کے 2 بچوں کے سروں کو جو ہے ابال کر کے ناشتے دان کی ٹوکری میں ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو ایک آزادی کی ایک پوری داستان ہے جسے پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں آزادی کی صحیح معنوں میں اہمیت معلوم ہو سکے۔ انگریزوں نے، گورنروں نے، افسروں نے حضرت بہادر شاہ ظفر کو ہندوستان کے اندر جب ظاہری طور پہ قبضہ کر لیا تھا تو کہا تھا، میں اپنی بات اسی شعر پہ ختم کروں گا، کہا تھا کہ دمدمے میں دم نہیں، اب خیر مانگو جان کی، دمدمے میں دم نہیں، اب خیر مانگو جان کی، اے ظفر پھیکی ہوئی شمشیر ہندوستان کی۔ تو جناب بہادر شاہ ظفر جو شہنشاہ ہندوستان بھی تھے اور اردو ادب کے بہت بڑے شاعر تھے، انہوں نے جواب دیا تھا کہ جب تلک غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، غازیوں میں جب تلک رہے گی بو ایمان کی، تختے لندن تک چلے گی تیر ہندوستان کی، تختے لندن تک چلے گی تیر ہندوستان کی۔ لہٰذا ہم اور آپ بھی اسی عظیم الشان دن کو منانے کے لیے یہاں پر حاضر ہیں، جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے ہندوستان کے مجاہدوں نے اپنی جان کی بازی لگائی ہے۔ ہم ان سب کو سلام کرتے ہیں، اپنے ترنگے کو سلام کرتے ہیں، اور ہم سب کو لازم ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس دن سال میں ایک دفعہ جمع ہو کر کے یوم آزادی منائیں، بلکہ صحیح معنوں میں دیش بھکتی یہ ہے، صحیح معنوں میں دیش سے محبت اور پریم یہ ہے کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب ایک ساتھ کھڑے ہوں، سب ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹیں، اور گنگا جمنی تہذیب جو ہمارے ملک کی علامت ہے اس کے پرچم کو بلند کریں اور ترنگے کے وقار کو، ترنگے کے مرتبے کو اور مزید بلند کریں۔ جے ہند، جے بھارت۔